نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ناظرین محترم، میں آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، رزق میں اضافے کے اسباب۔ آج دیکھیں، ایک نہ صرف ملکی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، بنتا کچھ نہیں ہے، پھر اوپر سے اللہ معاف کرے حکمران بھی ایسے آتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دعوے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی دعویٰ جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو نیا آتا ہے وہ پچھلے کو بلا دیتا ہے۔ تو بھائی، ہمیں اس ایسے موقع پر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس ذات سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں، قوت والے اور طاقتور ہیں۔ تو بھائی، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اپنے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے جن اور انسان مل جائیں جو فوت ہو گئے ہیں یا جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سے اپنی مرضی کی چیزیں مانگنی شروع کر دیں، اللہ سے اپنی مرضی کی جو تمنائیں مانگنی شروع کر دیں، جس چیز کی ضرورت ہے مانگنے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے سوئی پانی میں ڈبوتے ہیں، سمندر کے پانی میں ڈبوتے ہیں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے ہلکی سی تری لگتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خزانوں کا مالک تو وہ ہے، چاہے تو کسی کو کنویں سے اٹھائے اور بادشاہت کی کرسی پہ پہنچا دے، چاہے تو کسی کو بادشاہ سے اتارے اور جیلوں میں پہنچا دے۔ تو ہمارا تو ایمان ہو گیا کہ بھئی سود کھائیں گے نہیں تو گزارا نہیں ہوگا، سود نہیں کھائیں گے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، حرام نہیں کھائیں گے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ حرام کھانے سے ہمارے بچوں پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے، اور اللہ کی لعنت کے مستحق بھی بنتے ہیں، بیماریوں پریشانیوں میں بھی گر جاتے ہیں۔ اور سود کے بارے میں آپ سمجھا کہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام ایسا ضابطہ حیات ہے جس نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے۔ تو بھائیو، صدقہ خیرات کریں، جتنا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں لاکھوں میں کریں، ہزاروں میں کریں۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے وہ کرے، 200 ہے وہ کرے، اور آپ نے فرمایا کہ ایون کہ کسی کے پاس اگر کھجور ہے صدقہ کرنے کے لیے تو وہ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے دیں گے اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہم درود پاک پڑھیں، درود پاک سے بھی رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے آپ سمجھا کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، انسان کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب یہ رحمتیں جو ہوتی ہیں، یہ رحمتیں ایسی چیزیں ہیں، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی عظیم چیز ہے کہ وہ مال کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اولاد کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اولاد کی فرمانبرداری کی صورت میں بھی ہوتی ہے، پریشانیوں سے نجات کی صورت میں بھی ہوتی ہے، بیماریوں سے نجات کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہم درود پاک پڑھیں۔ بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک عالم کی، کہ اس نے لکھا کہ میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو، ہمارے اوپر اللہ نے بڑی رحمت کی ہے، بڑا سکون ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑی برکت ڈالی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے، میں سمجھتا اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھتے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں کتابیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کیے جا رہے ہیں، برکت ڈالی جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں بھائیو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرزاق ہے، رزق دینے والا، ایک نام الوہاب ہے، ہر چیز دینے والا۔ ہم کثرت سے پڑھیں الوہاب الرزاق، یا وہاب یا رزاق، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دولت میں، ہمارے مال میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمتیں میرے اوپر ہونی شروع ہو گئی ہیں، میرے رزق میں برکت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔